السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 10ویں مجلس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدینے میں اسلام کیسے پہنچا، مدینے والوں تک اسلام پہنچنے کے لیے خدا نے کیسے نظام بنایا۔ دوستو، اسلام سے پہلے مکے میں اور مکے کے اطراف میلے ہوا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ کے آغاز میں عکاظ کا مشہور میلہ لگتا تھا۔ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر مجنہ کے میلے میں جاتے، جو تقریباً 3 ہفتے تک چلتا تھا۔ اس کے بعد ذوالمجاز کا میلہ تھا، جو حج کے دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان میلوں کا اصل مقصد تجارت تھا، مگر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان میلوں میں شعر و شاعری کی جاتی اور پہلوانی کے مقابلے ہوتے، اور ان میں شراب و کباب کے دور بھی چلتے۔ ان تمام میلوں میں لوگ دور دور سے آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں گشت کرتے، ہر قبیلے میں جاتے، اسلام کا پیغام سناتے۔ اس زمانے کا واقعہ آپ کے ایک ساتھی بتاتے ہیں، جب کہ وہ اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ذوالمجاز کے بازار میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان 2 سرخ یمنی چادریں پہنے ہوئے ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ اس کی بات سننے کے لیے اس کے چاروں طرف جمع ہوتے تھے۔ پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پتھر مار مار کر اس نوجوان کی پنڈلیاں اور ٹخنے خون آلود کر رکھے تھے، اور یہ کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ جوان کون ہے اور یہ جوان کے پیچھے کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ایک ہاشمی نوجوان ہے، جو اپنے کو رسول بتاتا ہے، اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی اس کا چچا ابو لہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جا جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مینا کے قریب مدینے کا قبیلہ خزرج کے کچھ آدمیوں سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ مکے کے تجربے کے بالکل خلاف مدینے والوں نے آپ کی بات کو توجہ سے سنی، اور ان کے کچھ لوگ اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے۔ اس زمانے میں مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کے اطراف یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے، جو فلسطین سے جلا وطن ہو کر یثرب کے اطراف میں آ کر بسے ہوئے تھے۔ اسی طرح یمن سے 2 بھائی اوس اور خزرج آئے تھے، جو اپنے خاندانوں کے ساتھ آ کر یثرب میں بس گئے۔ یہاں مزدوری اور کاشتکاری ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اوس و خزرج کی آبادی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اوس و خزرج 2 بڑے قبیلے بن گئے۔ یہودی اقتصادی اور مالی طور پر بڑے طاقتور تھے، مگر ان کے پاس انسانی طاقت کی کمی تھی، اور اوس و خزرج کے پاس انسانی طاقت زیادہ تھی اور مالی طاقت میں وہ کمزور تھے۔ جب کبھی یہودیوں اور اوس و خزرج کے خاندانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا تھا تو یہودی اوس و خزرج کو ڈراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری مذہبی کتابوں کے مطابق بہت جلد ایک بڑے نبی پیدا ہونے والے، ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑیں گے اور تم کو عاد اور ارم کی طرح مٹا دیں گے۔ نبوت کے 11ویں سال اوس اور خزرج کے لوگوں کو رسول اللہ کی ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ عمرے کی غرض سے مدینے سے مکہ آئے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ کی باتیں سنی تو ان کو یہودیوں کی باتوں کا خیال آیا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں
جن کا یہودی ہم سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اسی وقت یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال سن 621 عیسوی میں یثرب کے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے تو وہاں کے مسلمانوں کی تعداد 12 ہو چکی تھی۔ 10 مسلمان ایک قبیلے کے تھے اور 2 دوسرے قبیلے کے۔ ان لوگوں نے مکہ پہنچ کر ایک گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینے میں اسلامی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کے بارے میں مشورہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر چند شرائط پر بیعت کر لی۔ نمبر 1، ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر 2، کسی کا مال چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہم زنا نہیں کریں گے۔ نمبر 4، ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 5، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے۔ نمبر 6، نیک کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب یہ مسلمان اپنے وطن مدینہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغی اور تعلیمی مدد کے لیے اپنے تربیت یافتہ 2 معلم کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر تھے۔ ان دونوں نے یثرب پہنچ کر اسد ابن زرارہ کے مکان پر قیام کیا جو پچھلے سال اسلام لا چکے تھے۔ یہ دونوں حضرات مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیتے اور عام لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے اور ان کو قرآن سناتے۔ یثرب کے لوگ جب قرآن سنتے تو متاثر ہوتے اور ایمان قبول کر لیتے۔ یثرب کے ایک سردار اسید ابن حضیر تھے۔ ان کو تبلیغ اسلام کی یہ کوششیں پسند نہیں آئی۔ وہ ایک دن تلوار لے کر حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، تم لوگ ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں آپ بھی اسے سنیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیں ورنہ انکار کر دیں۔ اسید ابن حضیر نے جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے، یہ کلام کس قدر عمدہ کلام ہے۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سعد ابن معاذ یثرب کے ایک ممتاز آدمی تھے۔ ان کو خبر ملی کہ اسید ابن حضیر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصے کی حالت میں مصعب ابن عمیر کے پاس پہنچے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے ان سے بھی قرآن سننے کی گزارش کی۔ سعد ابن معاذ پر قرآن کا اثر ہوا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح سن 621 عیسوی کے اخیر تک یہودیوں کے سوا یثرب کی اکثر آبادی مسلمان ہو گئی تھی۔ یثرب میں دعوتی کام شروع ہونے کے تیسرے سال سن 622 عیسوی میں جب حج کا موسم آیا تو مدینے کے 75 مسلمان رسول اللہ سے ملنے اور مشورہ کرنے کے لیے مکہ آئے۔ اس قافلے میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ ان لوگوں نے مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت خفیہ طور پر ایک معاہدہ کر لیا جس کو اسلامی تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یثرب کے مقامی مسائل پر، لوکل ایشوز پر گفتگو شروع کی، جس میں یہ بات بھی سامنے رکھی کہ ہمارے یہاں آج کل ایک بادشاہ کے انتخاب پر سوال کھڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے سر پر بادشاہی کا تاج سجایا جانے والا ہے، مگر یثرب کے سرداروں کی اکثریت اس کو بادشاہ بنانے پر متفق نہیں، لہٰذا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے یثرب چلے آئیں تو وہاں کے لوگ بادشاہ کے بجائے ایک پیغمبر، ایک رسول کے انتخاب پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ پیغمبر بھی ہیں اور آپ کے والد محترم جناب عبداللہ یثرب میں ہی مدفون ہیں۔ رسول اللہ کے لیے ایک نازک مسئلہ تھا کیونکہ
रसूलुल्लाह मक्के में तकलीफ़ों के बावजूद अब भी कुरैश के एक फ़र्द थे। आपका मक्का छोड़ने का मतलब ये है कि आप अपने कबीले से मुकम्मल तौर पर अलग होने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब वालों से कहा कि क्या तुम लोग मेरे साथ बैतुन्निसा करने पर तैयार हो? मतलब ये है कि क्या आप लोग इस बात का अहद करते हो कि जिस तरह तुम अपने बच्चों और अपनी औरतों की हिफाजत करते हो, क्या तुम इसी तरह मेरी भी हिफाजत करोगे? बरा इब्न मारूर ने नुमाइंदगी करते हुए कहा, ए खुदा के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, हम अहद करते हैं कि जिस तरह हम अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं और हिमायत करते हैं, इसी तरह आपकी भी हम हिफाजत और हिमायत करेंगे। हम मैदान जंग के शहसवार लोग हैं। यसरब के लोग बैत पर तैयार हो चुके थे कि अबुल हैसम इब्ने अत्तहान ने आगे बढ़कर ये कहा, या रसूल अल्लाह, आपके साथ ताल्लुक़ कर लेने के बाद हमारे ताल्लुक़ात यहूदियों से टूट जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप किसी वक्त यसरब से फिर वापस मक्का लौट जाएं और आप हमको यसरब में तन्हा छोड़ दें? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी सुलह अब मेरी सुलह है और अब तुम्हारी जंग अब मेरी जंग है। इसके बाद बैत शुरू हुई। बैत के दौरान अब्बास इब्न उबादा ने कहा, ए खज़रज के लोगों, ए खज़रज की जमात, इसको अच्छी तरह समझ लो कि तुम किस चीज़ पर, किस बात पर बैत कर रहे हो। ये अरब और अजम के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग है। ऐलान जंग पर तुम बैत कर रहे हो। सब ने मिलकर सोच कर कहा, हाँ, हम इसी बात पर बैत कर रहे हैं। हमारी जान और माल अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए है। इसके बाद आपने यसरब के मुसलमानों में से 12 आदमियों को नक़ीब की और सरदार की हैसियत से चुना और उनसे कहा, अंतुम कुफलाउ अला कौमिकुम, तुम यसरब के मुसलमानों पर निगरां होंगे। इस तरह गोया एक नई जमात का वजूद दुनिया में हुआ जो उस वक्त के रिवाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। इस जमात की बुनियाद ख़ानदानी और क़बाइली ताल्लुक़ात पर न थी, बल्कि एक अक़ीदे और अच्छे अमल पर थी। इसीलिए इस जमात का नाम उम्मत मुस्लिमा रखा गया। उसके बाद मुसलमानों की ज़बानों पर 2 इस्तिलाहें जारी हो गई, एक अंसार, दूसरे मुहाजिरीन। अंसार से मदीने के मुसलमान मुराद थे और मुहाजिरीन से मक्के के मुसलमान। इस मुआहदे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में रहने वाले मुसलमानों से कह दिया कि तुम लोग मक्का छोड़कर यसरब चले जाएं। यह सुनकर मुसलमान छोटी छोटी जमातें बनाकर मक्के से रवाना होने लगे। उस वक्त कुरैश मक्का यसरब जाने वाले मुसलमानों का पीछा करते, मुसलमानों को कैद कर लेते। चनांचा हाशिम इब्न आस को ऐन मदीना रवानगी के वक्त पकड़ लिया गया और जंजीरों में बांध करके शहर के बाहर जंगल में सहरा में डाल दिया गया। यही उस ज़माने की क़ैद हुआ करती थी, क्योंकि मक्के में कोई क़ैद खाना नहीं था। अरब का सबसे पहला क़ैद खाना रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद कूफ़ा शहर में बनाया गया। जब मदीने के अंसार को ये ख़बर मिली कि हाशिम को सहरा में जंगल में क़ैद किया गया है, तो कुछ लोग तेज़ रफ्तार ऊँटों पर सवार होकर मक्का आए और हाशिम की जंजीरें खोली और ऊँट पर सवार करा के मदीना ले गए। इसी तरह मक्के में रहकर तिजारत करने वाले एक मालदार मुसलमान जो सुहैब इब्न सिनाम रूमी थे, जो असलन मक्के के बाशिंदे नहीं थे, वो रूम के मोसल के रहने वाले थे। जब हज़रत सुहैब रूमी मक्के से मदीना हिजरत करने लगे तो मक्के वालों ने आपको भी पकड़ा और कहा, ऐ सुहैब, जब तुम यहाँ आए थे तो तुम फ़कीर थे,
تم نے یہاں شہر میں تجارت کر کے مالدار ہو گئے ہو، جو دولت تم نے یہاں جمع کی ہے اس کو لے کر ہم تمہیں یثرب جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے ساری دولت مکے والوں کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ یثرب چلے گئے۔ اس طرح بالآخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب مکے میں صرف حضرت محمد اور ان کے قریبی دو ساتھی حضرت ابوبکر اور حضرت علی باقی رہ گئے، یا وہ کمزور اور نادار مسلمان جو قرآن کے الفاظ میں اس طرح دعائیں کرتے تھے: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی، مکے کے اس وقت کیا حالات تھے، ہجرت کے سفر کی رودات کیا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج رسول اللہ کی زندگی کا اتنا حصہ سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی زندگی جاننے کا شوق عطا فرمائے، سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق اور قدرت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔